آج کی کہانی کسان اور جادوئی چڑیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ کسان اپنی سبزیاں بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ کسان نے خود محنت کر کے سبزیاں اگائی تھیں، اس لیے ان کی قیمت تھوڑی زیادہ تھی۔ ایک دن وہاں ایک گاہک آیا اور اس نے سبزیوں کی قیمت پوچھی۔ قیمت زیادہ سنی تو گاہک ناراض ہو گیا۔ کسان بولا، یہ دن رات کھیتوں میں پسینہ بہا کر میری محنت اور پیٹرول کے پیسے اتنا سب کرنے کے بعد جا کر یہ سبزی اگتی ہے۔ گاہک بولا، ٹھیک ہے، ہم محنت کی قدر کرتے ہیں، لیکن اتنی مہنگی سبزی بیچ رہے ہو، ایسا کیسے چلے گا؟ کسان بولا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، کھاد کا خرچہ اور اوپر سے منڈی لے جانے کا خرچہ، یہ سب ڈالو تو ہمیں کیا بچے گا؟ گاہک ناراض ہو گیا اور تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کسان پریشان ہو گیا کہ اب سبزی کیسے بکے گی؟ میری اتنی محنت کی یہ سبزی اب کون لے گا؟ اسی پریشانی کے حال میں ابھی وہ کھڑا تھا کہ وہاں پر ایک سیٹھ آ گیا۔ سیٹھ نے سبزیوں کی قیمت پوچھی تو زیادہ قیمت سن کر وہ بھی حیران ہو گیا اور کم قیمت میں سبزیاں خریدنے کو بولا۔ کسان بولا کہ میں اپنی محنت کی اتنی سبزی کیسے کم داموں میں بیچ دوں؟ سیٹھ بولا کہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، ورنہ تمہاری سبزی تو ویسے ہی کوئی نہیں لے رہا، سستی قیمت میں بیچ دو گے تو جلدی بک جائے گی۔ کسان نے پھر اپنی محنت کی ساری داستان سنائی۔ سیٹھ بولا، سب کی یہی کہانی ہے، تم بتاؤ، ورنہ منڈی میں اور بھی بہت ہیں۔ کسان نے بولا، محنت کی قدر کرو۔ سیٹھ بولا، ویسے تو ہم محنت کی قدر ہی کرتے ہیں، لیکن دنیا ایسے ہی چلتی ہے، تھوڑا کم کرو۔ کسان بولا، مجھے اپنے کام کی عزت اور مول کا پتہ ہے۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد کسان نے کم داموں میں اپنی سبزیاں سیٹھ کو بیچ ہی دیں۔ اسی دن کسان کا بیٹا بیمار پڑ گیا، وہ اسے شہر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے۔ کسان کی بیوی بولی کہ ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے، میرے بیٹے کا علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر بولا کہ علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے اور دوا تو پیسے کے بنا آتی نہیں۔ کسان کی بیوی بولی، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کچھ مدد کر دیجئے، یہ مہینہ تو ہمارا مشکل سے گزرا ہے۔ ڈاکٹر بولا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کوشش کروں گا، اور کسان نے سبزیوں کے پیسے نکال کے ڈاکٹر کو پکڑا دیے۔ اب کسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بیوی بولی کہ سب کچھ تو دوائیوں پر خرچ ہو گیا، اب ہم اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں، سب بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ کسان بولا کہ سب چلا گیا دوائی میں۔ بیوی بولی، اگر دوائی نہ لاتے تو بیٹے کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ کسان بولا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ بیوی بولی کہ تم ادھار لے لو کسی سے، سیٹھ سے ہی لے لو۔ کسان بولا، اس نے تو پہلے ہی ہمیں قرض میں ڈبو رکھا ہے، اب کیا کریں؟ بیوی بولی، بھوک کے آگے کوئی شرط نہیں دیکھی جاتی، اب کیا ہم بھوکے مر جائیں؟ تم سیٹھ سے صبح ہی بات کرو اور کسی طرح مدد لے کر آؤ۔ کسان بولا، ٹھیک ہے، میں صبح سیٹھ کے پاس جاتا ہوں۔ اگلے دن کسان سیٹھ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے سارے پیسے دوائیوں میں خرچ ہو گئے ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ سیٹھ بولا کہ میں تمہیں پہلے ہی قرض دے چکا ہوں، اب مزید قرض نہیں دے سکتا۔ کسان پریشان ہو گیا اور بولا کہ میری مدد کر دیجئے، میں آپ کا سارا قرض لوٹا دوں گا۔
ایک ایک روپیہ واپس کر دوں گا، میری مشکل حل کر دیجیے۔ سیٹھ بولا کہ میں بہت بار یہ کر چکا ہوں، اور اگر اس دفعہ تم نے میرا قرض واپس نہ لوٹایا تو میں تمہاری ساری زمین اپنے نام کر لوں گا۔ کسان بولا کہ نہیں، ایسی نوبت نہیں آئے گی، میں آپ کا سارا قرض لوٹا دوں گا۔ سیٹھ نے اس کی مان لی اور اسے کچھ رقم دے دی اور 1 ماہ کا وقت دیا کہ مجھے 1 ماہ کے اندر سارا پیسہ لوٹا دینا۔ کسان مان گیا۔ اگلے روز کسان کو ایک فقیر بابا ملا، اس نے اسے کھانا دیا اور اسے بولا کہ میرے پریشانی کے لیے دعا کرنا۔ فقیر بابا بولا کیا بات ہے؟ کسان نے اپنی ساری داستان فقیر بابا کو سنا ڈالی۔ فقیر بابا نے بولا کہ پریشان مت ہو، میرے پاس تمہاری ان تمام مشکلوں کا حل ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو تمہارے بہت کام آئے گی، اور تم اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ فقیر بابا نے کسان کو ایک جادوئی خوبصورت چڑیا دی اور بولا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا، یہ جب تک تمہارے گھر میں رہے گی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تمہارے سب قرض ادا ہو جائیں گے۔ کسان بولا اگر ایسا ہے تو واقعی ہی یہ چڑیا میرے لیے بہت خوش نصیب ہوگی۔ فقیر بابا نے بولا اسے ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے ہی استعمال کرنا، کبھی بھی لالچ میں مت آنا۔ اور کسان نے فقیر بابا کی ساری باتیں یاد کر لیں اور بولا کہ میں اس کا ضرور خیال رکھوں گا۔ فقیر بابا وہاں سے یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اگلے ہی روز کسان کے پاس اس کا پڑوسی ملنے آیا۔ کسان بولا کہ آج تمہیں یاد کیسے آ گئی ہماری؟ پڑوسی بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں 1 سال سے تمہارا قرض دار ہوں، میں تمہارا قرض واپس نہیں دے سکا، تم بار بار میرے گھر چکر لگاتے رہے، یہ لو آج میں اپنا قرض واپس کرنے آیا ہوں۔ کسان خوش ہوا اور بولا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پڑوسی خوش ہوا اور بولا کہ میں آئندہ اس چیز کا پورا خیال رکھوں گا اور کبھی بھی اتنی دیر قرض نہیں رکھوں گا۔ اور پھر پڑوسی خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا۔ یہ ہے کہانی کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔